صحابہ کرام عاشق قرآن تھے، انہیں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ عشق تھا۔ اس عشق کے جو کلائمیکس جو بہت ہی آگے کا ایک واقعہ بڑا عجیب ہے۔ نبی علیہ السلام جہاد کے موقع پہ سفر میں تھے تو رات کو پہرا دینے کی ڈیوٹی لگی 2 بندوں کی کہ بھئی تم لوگوں نے رکنا ہے، جاگنا ہے، اور دشمن بھی قریب ہے، خیال بھی رکھنا ہے، اور ہمیں بھی آرام کرنے کا موقع دو۔ تو 2 آدمی 2 صحابہ پہرے کے لیے تعینات کر دیے گئے۔ اللہ کی شان، وہ تو عاشق قرآن تھے، ان دونوں نے آپس میں پہلے تو یہ طے کیا کہ بھئی آدھی رات ایک جاگ لے، دوسرا سو جائے، اور جب آدھی رات گزر جائے تو جاگنے والا سونے والے کو اٹھا دے، وہ سیکنڈ شفٹ کر لے، پھر یہ آرام کر لے، تو یوں کچھ آرام بھی ہو جائے گا اور ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب ایک تو سو گئے، دوسرے کھڑے ہیں، کچھ سوچنے لگے کہ کھڑا ہی ہونا ہے تو کیوں نہ مصلی پہ کھڑا ہو جاؤ، اللہ کا قرآن پڑھو۔ انہوں نے جب وضو تو ہوتا تھا تو بہرحال انہوں نے جناب قرآن کی تلاوت مصلی پہ کھڑے ہو کے شروع کر دی، نیت باندھ لی، نماز قرآن پڑھ رہے۔ اتنے میں دشمن قریب تھا، اس نے دیکھا یہ پہاڑی اونچائی کے اوپر ایک بندہ نظر آ رہا ہے، اس نے وہاں سے تیر مارا، جسم میں لگا، خون کا فوارہ نکلا، قرآن پڑھتے رہے۔ دوسرا تیر لگا، قرآن پڑھتے رہے۔ تیسرا تیر لگا، خون نکل رہا ہے تیسری بھی جگہ سے، اللہ کا قرآن پڑھتے چلے۔ پھر پڑھتے پڑھتے انہوں نے اپنے ساتھی کو اٹھایا، کہا کہ دشمن قریب ہے، اٹھو، اگر مجھے اپنے فرض منصبی کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں قرآن سورہ کہف کو پڑھے بغیر سلام کبھی نہ پھیرتا۔ وہ تو مجھے خوف ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری ڈیوٹی میں فرق آ جائے، خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے کہیں میں بے ہوش نہ ہو جاؤں۔ یہ خوف نہ ہوتا تو میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، اللہ کا کلام نہ چھوڑتا۔ آخر کچھ تو لذت آتی ہوگی نا ان کو، کہ لوہے کا تیر لگ رہا ہے، خون نکل رہا ہے، کلام پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ باتیں آج ہمیں عجیب محسوس ہوتی ہیں، ہمارا وہ تعلق نہیں رہا۔ اسی طرح صحابہ کرام میں ایک صحابی، حدیث کے اندر واقعہ، تو اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی اونچی آواز سے، کبھی آہستہ آواز سے، کبھی جہر سے، کبھی خفی انداز سے۔ ساتھ بچہ لیٹا ہوا ہے اور گھوڑا بھی سواری کا ساتھ ہے۔ جب اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو گھوڑا جو ہے نا ہنہنانے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے، انہیں ڈر ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ زیادہ ہلے تو قریب بچہ سویا ہوا ہے اس کے اوپر پیر ہی پڑ جائے۔ وہ آہستہ آواز شروع کر دیتا، گھوڑا رک جاتا، پھر وہ اونچی آواز سے شروع کر دیتے، گھوڑا پھر ہلنے لگتا، آواز دینے لگتا، حرکت کرنے لگتا، پھر آہستہ آواز سے ساری رات ایسے چلتا رہا۔ جب صبح تہجد کا وقت ختم ہونے لگا، فجر کا وقت قریب ہوا، تو دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے اور دعا سے فارغ ہوئے تو ذرا اوپر نظر گئی تو دیکھا کچھ روشنیاں ہیں ستاروں کی مانند جو سر کے قریب تھیں اور اب پیچھے آسمان کی طرف واپس جا رہی ہیں۔ تو حیرت میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے صبح یوں دیکھا، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے، اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو آج مدینہ کے لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو فرشتے نیچے آ کے سنا کرتے تھے۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ قرآن مجید فرشتوں میں سے صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھ سکتے ہیں۔ فرشتوں میں سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، باقی فرشتے جو ہیں وہ قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ تو کوئی انسان اب خود کوئی کام کر نہ سکتا ہو نا، کوئی دوسرا کرے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے جب قرآن پڑھنے والا بچہ یا قاری، قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، قریب ہوتے ہوتے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ پڑھنے والے کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیتے، گویا پڑھنے والے کا بوسہ لے لیتے۔ تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عاشق قرآن تھے۔ ایک مرتبہ جب کفار مکہ نے بہت تنگ کیا تو دل میں آیا کہ میں ہجرت کر کے مکہ چھوڑ دوں، تو چلے گئے۔ باہر نکلے تو ایک کافر سردار ملا، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا آپ اچھے آدمی ہیں، آپ واپس آئیں۔
تو میں آپ کو اپنی امان اور پناہ میں مکہ واپس لے کے چلتا ہوں، واپس چلیں۔ اب صدیق اکبر اس کی پناہ میں واپس آ گئے، لیکن عادت تھی قرآن پڑھنے کی، تو اس کی پناہ میں ہے، کافر کے گھر میں رکے ہوئے قرآن روز پڑھتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں اتنی دلسوز آواز سے کہ اس کے بیوی بچے گھر والے سب متوجہ ہو کے سنتے ہیں کہ یہ کیا کلام پڑھ رہے ہیں۔ اس کو خطرہ ہوا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں، میرے گھر والے۔ اس نے صدیق اکبر سے کہا کہ دیکھو تمہیں پناہ دی، رہنا ہے رہو، قرآن نہیں پڑھ سکتے میرے گھر۔ نے کہا اچھا، اپنی پناہ تم اپنے ہاتھ میں رکھو، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، قرآن کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا، چھوڑ کے چلے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ یہ تعلق، اور ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک اور عجیب واقعہ، ایک صحابی تھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، قاری قرآن تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ان کو کہا مجھے قرآن سناؤ۔ یا رسول اللہ آپ کو قرآن سناؤ؟ نازل آپ پہ ہوا، میں کیا سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے ایسے ہی حکم ہوا۔ آپ نے جس انداز سے بات کی تو وہ کچھ پہچان کے کہنے لگے کیا اللہ نے کہا؟ کہا اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ سماک، اللہ نے تیرا نام لے کے کہا کہ ابی بن کعب سے کہو قرآن کی تلاوت کرے، میرے محبوب آپ مدینہ میں سنو گے، میں اوپر آسمانوں میں سنوں گا قرآن کی تلاوت۔ کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے کہ عرشوں سے فرمائشیں آتی تھیں کہ ابی بن کعب سے کہو قرآن پڑھے، ہم سنیں گے۔